ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت ایک کالر ہیں جناب فصیح الدین صاحب، جو کہ کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں فصیح بول رہا ہوں۔ جی جی۔ تنویر صاحب سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس آیت الکرسی کا منظوم ترجمہ ہو تو وہ اس وقت پیش کرتے ہیں، مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی کال کرنے کے لیے، اور ہمارے پروگرام میں آخری کال تھی۔ تنویر صاحب، ہمارے معزز کالرز نے کچھ سوالات آپ سے پوچھے تھے، میں چاہوں گی کہ اب آپ ان کا جواب ان کو دے دیں۔ جیسے کہ الطاف پاریک صاحب نے کچھ باتیں پوچھی تھی، ایک کالر جو تھے انہوں نے لسانیات کے حوالے سے پوچھا تھا، ابھی جو آخری کالر ہمارے تھے انہوں نے آیت الکرسی کے اردو منظوم ترجمے، جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں، اس کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے۔ جی الطاف پاریک صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پذیرائی کی اور انہوں نے ماہنامہ غنچہ کراچی کا حوالہ دیا، اس میں جو مضامین اور نظمیں اس میں شائع ہوتی تھیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماہنامہ غنچہ کراچی میں 12 سال میں نائب مدیر کی حیثیت سے اس میں رہا، میرا ہی نکال میں نے کام کیا ہے اس میں، اور 12 سال تک ماہنامہ غنچہ کراچی کا نائب مدیر تھا، اور اس زمانے میں ماہر القادری، ایک ٹائم روحی اور یہ لوگ لکھا کرتے تھے، اور رسالہ یہ تھا۔ اب یہ آج کل انٹرنیٹ کی جو بات انہوں نے کی ہے جی کہ بچوں کو ہم سی ڈی لے کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ میں مشغول رہتے ہیں، تو اس میں قصور ہمارا ہی ہے کہ بھئی اس میں اعتدال جی رکھنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیں کتابیں بھی لا کے دیں کہ بھئی یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، آخر مغربی دنیا جو ہے وہاں بھی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں شکایت بھی نہیں ہوتی کہ شکایت ہمارے نہیں بچے ہوتی کہ وہاں انٹرنیٹ کتاب استعمال کرتے ہیں کتاب نہیں جی پڑھتے۔ جی یہ ایسا شکایت نہیں ہے، ہم ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگ کر رہے ہوتے تو یہی ہے کہ ہم یہ ہے کہ ہم ظاہر اعتدال برقرار نہیں رکھ سکے ہم، کہ بھئی یا تو بچوں کو چھوڑ دیا بالکل، اور کتابوں کو ہم خود اہمیت نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی بیکار ہیں، ان کو لا کے کر دیں، ان کو شوق دلائیں کہ بھئی کتابوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اعتدال کتاب کے کا ایک ساتھ۔ بہت بڑا ذریعہ انٹرنیٹ۔ بالکل، ہاں۔ تو اب یہ ہے کہ کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جی اس کی بھی اہمیت ہے، تو ہمیں اعتدال سے چلنا چاہیے اس میں۔ جی تو یہ بات ہے، اور دوسرے انہوں نے اور لوگوں کے نام پیش کیے، ضرور سب کو موقع ملنا چاہیے کہ اچھا ہے جی لوگ گاہے بگاہے پروگرام بگاہے کے آ اندر جائیں، جس جی۔ طرح سے پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے، جیسے کہ پروگرام کے جو ذمہ داران ہیں جس طرح پروگرام کو ڈیزائن کیا کرتے ہیں، تو اس کے حساب سے پھر ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ شاعری کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر شعراء کرام کی جو ان کی شاعری کے اندر جو ویریشن ہے، جو اس کی جو جہات ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھنا تو پڑتا ہے۔ ہمارا یہ بھی ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ بزم شاعری ہے تو اس میں غزل کو، نظم کو، جی شعرا بالکل کو بلائیں گے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کا بھی تخلیق کرتے ہوں، جی بالکل جو صرف بچوں کے شاعر ہیں تو ان کے لیے وہ ایسا تو میرے خیال جی میں کوئی ابھی گنجائش نہیں نکالی ہے اب نے۔ جی تو بہرحال یہ کہ موقع سب کو ملنا چاہیے، جی تاکہ کیونکہ وہی بات ہے کہ بہت سے لوگ بچوں کی شاعری یا بچوں کے لکھنے کو اہمیت نہیں دیتے، یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بے بہر بھی ہے، بے وزن بھی ہے، چلنے تو بچوں کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فن کے اصول تو سب کے لیے ہیں نا، جی بچوں کی شاعری ہو یا بڑوں کی ہو، اصول تو اصول ہیں، وہ سب میں ہوں گے اسی طرح۔ اچھا، دوسرے صاحب جو ہیں، جو انہوں نے کچھ لسانیات کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ نامہ بر لفظ صحیح ہے، جس کو نامے بر تو کوئی لفظ نہیں ہے، جی نامے بر تو کہنا میں بھی حیران ہوئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ آپ موجود ہیں، آپ اس کا جواب بالکل، دیں گے۔ ہاں، نامہ کو نامے جو کہتے ہیں نا، تو نامے فارسی میں نہیں، یہ تو اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں، جی نامہ سے نامے کہہ دیا، لیکن نامے نہیں ہوتا، نامہ بر ہی لفظ ہے، اور اس کو جس کو ہم پوسٹ مین کہتے ہیں یا ڈاک لانے والا کہتے ہیں، نامہ بر، تو وہاں ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے نامہ، نامہ بر، نامہ لانے والا، جو بھی قاصد ہو، پوسٹ مین ہو، جی تو نامے پر تو کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ بر فارسی کا اور نامے جو ہے یہ فارسی کا نہیں ہے، جی نامہ بر ہی ہوتا ہے۔ جی اچھا، دوسری بات استفادہ، تو میں نے استفادہ ہی کہا، جی استفادہ آج کل لوگ جو ہیں استفادہ حاصل کرنا بولنے لگے، یہ غلط ہے، جی استفادہ حاصل نہیں ہوتا، جی استفادہ کیا جاتا ہے۔ استفادہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک اسی پہ حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک چل گیا ہے، خود بولتے ہوں گے ابھی سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ عوام چاہتی ہے، عوام بولتی ہے، حالانکہ عوام جمع ہے عام کی جمع، جیسے خاص کی جمع خواص، جی تو خواص کرتے ہیں، عوام کہتے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اصل میں انگلش کا لفظ ہے، انگریزی کا پبلک، وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کا متبادل سمجھ لیا عوام، کہ پبلک مطالبہ کر رہی ہے تو عوام بھی مطالبہ کر رہی ہے، عوام مطالبہ نہیں کر رہی، عوام مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ عوام جو ہے وہ عام کی جمع ہے،
جیسے خاص کی جمع خواص، جی تو یہ غلطی عام ہے ہمارے تذکیر و تانیث کا بھی ایک بہت بڑا ہمارے مسئلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا مسئلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، ہمیشہ۔ اور جیسے جیسے یہ بحث بہت شدید ہوتی جا رہی ہے، غلط العوام اور بہت سے پروگرامز دیگر چینلز پر بھی دکھائے جاتے ہیں جس میں لوگوں کے تلفظ درست کیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں ہماری روزمرہ گفتگو میں کہ جیسے ہم بہت سے لوگ چڑیا کو چڑیا کہتے ہیں اور وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اہم کو اہم کہتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال بہت طویل ہو جائے گی بحث، تذکیر و تانیث کا جہاں تک ہے نا، جی تو اس میں ہر زبان میں تذکیر و تانیث کے الگ الگ معیار، جی جیسے کہ جی اردو میں شمس سورج کو کہتے ہیں، ہم اس کو مذکر کہتے ہیں بالکل شمس، درست، لیکن عربی زبان میں شمس مؤنث، مؤنث، قمر مذکر ہے، شمس مؤنث ہے۔ جی کتاب ہم اردو میں مؤنث کہتے ہیں، کتاب رکھی ہوئی، لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے۔ جی اسی طرح کلمہ، جی تو کلمہ جو ہے اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، عربی میں مؤنث۔ اسی پر اعتراض بھی کیا ہے ہمارے جو عیسائی حضرات ہیں، ان کا اعتراض پڑھا میں نے وہاں امریکہ میں، جی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یسوع کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، تو کلمات آپ کے عربی زبان میں مؤنث ہے، تو وہ تو مرد تھے۔ جی تو بات یہ ہے کہ کسی زبان میں مؤنث یا مذکر ہونا وہ اس کی بنیادی جنس نہیں ہوتی، جی وہ زبان کے تقاضے ہیں۔ جی جیسے کہ شمس کی مثال ہے، شمس ہمارے ہاں مذکر ہے سورج، لیکن عربی میں مؤنث ہے، کتاب ان کے یہاں مذکر ہے تو ہمارے یہاں مؤنث۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس زبان میں لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اس کے قواعد کو اس کے ملحوظ اعتبار رکھیں۔ سے ہاں کیا قواعد و ضوابط ہاں، لاگو کیے بالکل جانے چاہیے۔ بالکل۔ اسی طرح نامہ بر جو لفظ ہے تو وہ بالکل فارسی کا لفظ ہے، اس کو ہم نامے بر نہیں کر سکتے۔ جی یہ تو ایک میں نے آپ سے جیسے یہ ذکر کیا کہ یہ بہت طویل ہوتی جائے گی یہ طویل ہوتی بحث، جائے گی، اور چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس طرح کی مباحث پروگرام کے دوران، بہرحال وہ ایک ذکر آ گیا پروگرام میں، لیکن آیت الکرسی کا شاید انہوں نے آپ سے کچھ آیت الکرسی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آیت الکرسی کا جو مفہوم میں نے کیا ہے وہ مجھے اس زبانی یاد نہیں ہے، تو میری کتاب تنویر حرا موجود ہے۔ جی 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 ہاں اگر وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے مجھے جی جی وہ سنا دوں، یا پھر سورہ احزاب کی آیت ہے، عطا کیجیے گا، عطا کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ خدا کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، خدا کے نام